لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ پاکستان میں ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے تحریک لبیک، وہ اس ٹائم اتنی ایکٹیو اور اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ اب ان کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو چکے ہیں۔ اب وہ یہ کوششیں سازشیں تو کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ صرف اپنی اصلیت ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کن لوگوں کا خون ہے اور ہم کس سازش کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر، یعنی کہ ڈرامے کے اندر جھوٹ بول کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا جواب حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے دیا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ جہاں پورے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور وہاں جواب صرف تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دے رہے ہیں۔ کن الفاظ میں دے رہے ہیں؟ ڈرامے کا وہ جو پارٹ ہے، وہ اس کا کلپ ہے، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے یعنی کہ اس کا جواب کن الفاظ میں دیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور جو تحریک لبیک کے مخالفین ہیں وہ ایک بار پھر ذلیل ہو گئے، جو بھی مخالف ہیں وہ سب ایک بار پھر ذلیل ہو گئے اس ڈرامے کی وجہ سے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں ایک چھوٹا سا کلپ ہے اس ڈرامے کا، تن من نیلو نیل، ایک ڈرامہ ہے ہم ٹی وی پہ وہ دکھایا گیا۔ تو اس کے آخری جو قسط ہے، اس کے آخری سین جو دکھایا گیا، میں ایک کلپ دیکھو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم لوگ کہ ایک آدمی خدا کے گھر کی بے حرمتی کرتا رہا اور تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا؟ خدا کی قسم، اگر تم لوگوں میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی نا تو آج اس گستاخ کی لاش پڑی ہوتی یہاں پر۔ وہ کہاں مر گئی ہے تم لوگ کی غیرت؟ کہاں مر گئی ہے؟ کیوں اتنے بے حیا ہو گئے ہو؟ کیا اسی لیے ہم سب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ ایک لا مذہب خدا کے گھر میں ناچے اور ہم لوگ کچھ نہ کریں؟ ناظرین، سب سے پہلے اس کے جو الفاظ تھے وہ الفاظ آج تک میں کسی یعنی کہ مذہبی آدمی، کسی عالمی دین کے منہ سے بھی ڈائریکٹ اس طرح کے الفاظ نہیں سنے کہ جو آدمیوں کو جا کے کہے کہ آپ کی غیرت کہاں مر گئی ہے، مسجد میں بےحرمتی ہو گئی، مسجد میں کوئی گستاخی کر کے چلا گیا اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں آج تک میں نے کسی عالمی دین کے منہ سے بھی نہیں سنے۔ برکت یہ الفاظ تھے، اس الفاظ سے ان لوگوں نے کیا نکالا، کس طرح مسلمانوں کو یعنی بدنام کیا، اس کی پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل شارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے آگے رکھوں گا۔ لیکن اس کے ڈرامے کے متعلق حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کیا کہا ہے یہ بھی سن لو۔ ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ ڈرامے بنا رہے ہو، ان ڈراموں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ ہمیں چھیڑ رہے ہو، ہم نے آپ کو کبھی نہیں چھیڑا ہے، لیکن اگر ڈرامہ دیکھنے والے حقیقت پہ آ گئے، جب آپ ہمیں چھیڑیں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ سکرین کے اوپر بھی، جیسا کہ اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، وہاں سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے، اور سکرین کے علاوہ گراؤنڈ کے اوپر جو ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس میں بھی ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ناظرین، اب ہوا کیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو حقیقت ہوتی ہے نا، حقیقت سے ہٹ کر جھوٹ بول کے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ تن من دن نیلو نیل ڈرامے کے آخری ایپیسوڈ میں جو الفاظ میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ اس میں جو ہیرو ہوتا ہے اور ایک ویلن ہوتا ہے،
اور وہ ہیرو جو ہے وہ ایک کسی پرانی حویلی میں جا کے گانا ریکارڈ کرتا ہے اور اس کا جو ویلن ہے وہ اس کو ایک مذہبی رنگ دے کے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے گانا ریکارڈ کر رہا ہے اور آپ کی غیرت مر گئی ہے، آپ نے اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں جا کے یعنی کہ گانا ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو اس سے پورے جو لوگ ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو مار دیتے ہیں۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ یعنی کہ پاکستان میں اس طرح ہجوم کے ذریعے ایک بے بنیاد الزام لگا کے اسلام کا توہین کا، گستاخی کا اور کسی بے گناہ شہری کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ اصل مقصد تھا ان کا عوام کو دکھانا کہ پاکستان میں کس طرح مس یوز ہو رہا ہے یہ قانون، جو جس کے پیچھے سب قوتیں لگی ہوئی ہیں، سب لوگ آپ جانتے ہیں۔ اب ناظرین اس کے اوپر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جھوٹ کس طرح بولا گیا، کہ جس طرح ہجوم کے ذریعے کسی کو مار دینا یہ تو کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعتیں ہیں یا کوئی بھی ہیں، وہ سپورٹ نہیں کرتی کہ ہجوم کے ذریعے کسی کو مار دو۔ ہاں، ہجوم کے ذریعے انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آدمی تیش میں آ کے مار دیتا ہے جس کو سپورٹ کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اس ہجوم کے ذریعے کسی کو مارنا کیا پاکستان میں صرف اگر کوئی اکڑ دکڑ واقعہ اسی مذہب سے ریلیٹڈ ہوا ہے، یا کسی ڈاکو کو کسی چوری کا الزام لگا کے، ڈکیتی کا الزام لگا کے، کوئی اور الزام لگا کے ہجوم کے ذریعے کسی کو قتل نہیں کیے گا؟ بہت زیادہ قتل کیے گئے جو اسلام سے ریلیٹڈ یعنی کہ گستاخی کا الزام لگا کے یا بے-حرمتی کا الزام لگا سے اس سے زیادہ دوسرے الزام لگا کے ہجوم کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ دوسرا ناظرین کہ مسجد میں گانا گانے کی وجہ سے پاکستان میں کسی کو قتل کیا گیا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ تو یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مسجد وزیر خان میں 2 واقعے ہوئے تھے۔ ایک ڈرامے کی شوٹ بھی وہاں ہوئی تھی، اور یہ جو فواد چودھری ہو گیا اور شان ہوگا، یہ لوگ بھی جا کے وہاں گانا گایا تھا۔ تو کیا ان کو ہجوم نے پکڑ کے مار دیا تھا؟ نہیں مارا تھا، بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی تھی۔ تو یار ناظرین، یہ ڈرامے میں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں گستاخی کا الزام لگا کے بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، ان لوگوں کی منافقت دیکھیں کہ بھائی آپ اکثر آج کے دور میں سی سی ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہوں گے کہ کہیں بھی اگر کوئی ڈکیتی کرنے کے لیے کوئی ڈاکو آتا ہے کسی دکان کو لوٹنے کے لیے، کسی سے موبائل چھیننے کے لیے، یا کوئی دکان میں کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے، تو وہاں سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، ان کو فائر مار دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا کوئی گاڑی میں آتا ہے اس کو روند کے چلا جاتا ہے۔ ایسے واقعے اکثر آپ سی سی ٹی وی میں دیکھتے ہیں۔ جب یہ واقعہ سامنے آتا ہے تو آپ اگر ان کے کامنٹ پڑھیں گے تو آپ کو 100% جو کامنٹ ملیں گے وہ اس شخص کی تعریف کی ملیں گے، ان لوگوں کی تعریف کی ملیں گے کہ آپ نے اچھا کیا ہے، یہ جو موبائل چھین رہا تھا نا، آپ نے موقع پر سزا دے کے آپ نے بہت اچھا کیا، یہ دکان لوٹنے کے لیے جو آ رہا تھا آپ نے اس کو فائر مار کے قتل کر دیا، بہت اچھا کیا۔ ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو ان کو مار دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں سوال کسی گستاخ کا آ جائے، اگر وہ حقیقی معنوں میں بھی گستاخ ہے، اگر کسی نے سرام گستاخی کی، اگر کسی کو کسی نے مار دیا ہے، تو یہ جتنا لبرل مافیا یہ سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے، اگر اس نے گستاخی کی بھی تھی تو کیا پاکستان میں قانون نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں سزائیں نہیں ہیں؟ تو قانون کو آپ ہاتھ میں کیوں لے رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا الزام لگا کے یعنی کہ اصل جو نقصان ہے وہ دین اسلام کو پہنچانے کا ہے، اور اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ وہ صرف جواب دے رہی ہے تحریک لبیک۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، جیسا کہ تحریک لبیک والوں کا دعویٰ ہے، میں کہتا ہوں ان کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے، سعد حسین رضوی صاحب کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے، تحریک لبیک والوں کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تحریک لبیک کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں، وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ اگر صحیح دین اسلام کے اوپر کوئی کام کر رہی ہے تو وہ تحریک لبیک کر رہی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ ہر بار سچ ثابت ہوتا ہے کہ اب جہاں جو بات ہو رہی ہے نہ وہ کسی سیاستدان کی ہو رہی ہے، نہ عمران خان کی ہو رہی ہے، نہ نواز شریف کی ہو رہی ہے، نہ پیپل پارٹی کی ہو رہی ہے، اس میں کوئی سیاسی ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، ٹوٹل اسلام کے خلاف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی پیچھے بہت کم لوگ لبرل لوگ ہیں، جو سازشی لوگ ہیں، جو یہ ڈرامے کے ذریعے عوام کو دکھا رہے ہیں، اور سب دیکھنے والے جو ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ صرف تحریک لبیک والے دے رہے ہیں
क्या दूसरों के ऊपर फर्ज नहीं बनता है? क्या दूसरों को गुस्सा नहीं आता है जिस तरह तहरीक लबैक को गुस्सा आया? जिस तरह तहरीक लबैक के हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को गुस्सा आया, तो इस तरह शहबाज शरीफ को गुस्सा क्यों नहीं आया? इस तरह इमरान खान के सपोर्टरों को गुस्सा क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि जो मेरा दावा है कि ये यहूद व नसारा के एजेंट हैं, इनको इस्लाम से इनका कोई तल्लक नहीं है। अगर इनका इस्लाम से तल्लक होता तो जरूर पीटीआई की सोशल मीडिया के ऊपर, जो नून लीग की सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ आवाज उठती। आवाज किसी ने नहीं उठाई, सिर्फ आवाज उठा रही है तहरीक लबैक, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब उठा रहे। अब नाजरीन, ये ऐसा मिसयूज ऐसा कहते क्यों है? मिसाल के तौर पर ये, यानी कि बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि पूरी दुनिया में ये इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान में गुस्ताखी के जो 295C कानून है, गुस्ताखी के हवाले से वो मिसयूज होता है। मिसयूज किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी ने गुस्ताखी की है और उसको किसी ने मार के कत्ल कर दिया, तो ये तो हकीकत हो गई कि यार ये वो हीरो बन गया, यार उसको मार दिया, ये है वो है। लेकिन उस हीरो बनने के लिए किसी आदमी ने झूठा इल्जाम लगा के, अपना जाती कोई इस शख्स से मसला है, उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा के, तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के उसको कत्ल कर देता है और वो बच जाता है और आजाद घूमता है और वो हीरो बन जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि यार उसने मिसयूज किया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हकीकी मैनों में जिस लोगों ने गुस्ताखों को कत्ल किया है, तो उनको भी सजा मौत दी गई है। अच्छा, इल्जाम लगाने वाले तो दूर की बात, ठीक है ना। जब हकीकी मैनों में गुस्ताखी करने वालों को, जिन लोगों ने कत्ल किया है, उनको भी सजा मौत दी गई है, तो कोई एक सबूत तो दिखा दो, कोई एक प्रूफ तो होना चाहिए कि यार इस आदमी ने एक गुस्ताख को कत्ल किया था और इसको बड़े शान और शौकत के साथ अदालत ने रिहा कर दिया और ये हीरो बन गया और पाकिस्तान में घूम रहा है, और उसी को देख के लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो हकीकी मैनों में कोई बच्चा नहीं है, तो फिर उसको देख के मिसयूज कैसे होगा? हाँ, इक्कोड़ दुक्कोड़ वाकया गलत फहमी की वजह से हो सकता है, किसी की वजह से हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि यार किसी गलत फहमी की वजह से या कोई इक्कोड़ दुक्कोड़ वाकया हो गया है तो पाकिस्तान में। इससे अलावा कहीं ऐसे वाकये होते हैं, दुश्मन अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए कई कई साजिशें करते हैं, उनके ऊपर कई कई इल्जाम लगाते हैं कि यार इसने ये किया, उसने वो किया, उसको बेगुनाह कत्ल किया जाता है। लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? सिर्फ मुसलमानों को। और यहां मसला कत्ल होने वाले बेगुनाह शख्स का नहीं है, मसला यहां यानी कि अवाम से या क्राउड से या किसी हजूम से किसी को कत्ल करने का ये मसला नहीं है। मसला असल इन लोगों का है कि पाकिस्तान में जो 295C कानून है, जिसको सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो कादियानियों के है और मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन लोगों का। असल मसला उनको इससे है कि ये किसी न किसी तरीके से खत्म हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का बहुत एहसान है हमारे ऊपर कि पाकिस्तान में एक सियासी मजहबी जमात है तहरीक लबैक, वो इस टाइम इतनी एक्टिव और इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब उनके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। अब वो ये कोशिशें साजिशें तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, ईमान की हद तक यकीन है कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये सिर्फ अपनी असलियत ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारे अंदर किन लोगों का खून है और हम किस साजिश के तहत काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि जो लोग ये साजिश कर रहे हैं या जो लोग ये चाहते हैं, वो तो हमारे दुश्मन हैं ही हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी हमारे सामने आ रहे हैं कि भाई ये लोग वो लोग हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और बरकत नाज़रीन, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा और ड्रामे के जरिए ये लोग सिर्फ अपनी असलियत ज़ाहिर कर रहे हैं। ये साजिशें पहली भी होती हैं और आगे भी होती रहेंगी और इंशाल्लाह ये मकसद में कामयाब नहीं होंगे। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।